ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران مطالعہ ایک مضمون نگاہ سے گزرا۔ مضمون کے لکھنے والے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ حضرت اپنے ملک میں سپریم کورٹ کے جج کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے ہمیں معمول کے مطابق جو پروٹوکول دیا جاتا تھا، مجھے اپنی سادگی پسند طبیعت کی وجہ سے اس کے بعض پہلو گراں معلوم ہوتے تھے، لیکن عملی طور پر میں اس کی ضرورت کا قائل تھا، کیونکہ وہ عدالت عظمیٰ کے وقار کا تقاضا بھی تھا۔ مثلا جب ہماری گاڑی، جس پر ان کے اپنے ملک کا سبز ہلالی پرچم لہراتا تھا، پولیس کے کسی اہلکار کے سامنے آتی تو وہ اٹینشن کی پوزیشن میں آ کر سلامی دیا کرتا تھا۔ حضرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہماری بینچ کا اجلاس اس ملک کے ایک مشہور شہر کے ہائی کورٹ کی عمارت میں ہو رہا تھا۔ عدالتی کام سے فارغ ہو کر جب میں اپنے جھنڈے والی کار میں بیٹھ کر ہائی کورٹ سے روانہ ہوا تو پولیس کے اہلکار حسب معمول سلامی دیتے رہے۔ ہائی کورٹ سے نکلنے کے بعد میرے ڈرائیور نے بتایا کہ اس کے گھر میں کوئی فوری ضرورت پیش آ گئی ہے اور وہ مجھے گھر پہنچا کر واپس شہر آئے گا۔ میں نے سوچا کہ اس بیچارے کو یہ ناگہانی ضرورت درپیش ہے، اور اگر یہ مجھے دارالعلوم پہنچا کر واپس بس میں آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے اس سے کہا کہ وہ یہیں سے اپنے گھر چلا جائے اور گاڑی پر سے جھنڈا اتار کر مجھے گاڑی دے دے، میں خود کار چلا کر دارالعلوم چلا جاؤں گا۔ ڈرائیور شروع میں اس پر تیار نہ تھا، لیکن میں نے بہت اصرار کر کے اسے آمادہ کر لیا۔ اس نے گاڑی سے جھنڈا اتارا اور میں نے ڈرائیور کی سیٹ پر آ کر گاڑی خود چلانی شروع کر دی۔ چونکہ مدت سے خود گاڑی چلانے کی نوبت نہیں آئی تھی، اس لیے تھوڑا تکلف ضرور ہوا، لیکن پھر روانی آ گئی۔ البتہ اب یہ یاد نہیں رہا تھا کہ کون سی سڑک یک طرفہ یعنی ون وے ہے اور کون سی دو رویہ۔ چنانچہ میں نے وہاں کے ایک علاقے میں گاڑی ایک ایسی سڑک پر موڑ دی جو ون وے تھی، اور وہاں مڑنا ٹریفک کے قاعدے کے خلاف تھا۔ ابھی میں اس سڑک پر تھوڑا سا ہی مڑا تھا کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور میں اس غلطی کی تلافی کی فکر ہی کر رہا تھا کہ ایک ٹریفک کانسٹیبل نے مجھے روک کر بڑے غزیلے لہجے میں، بڑے غصے والے لہجے میں کہا کہ نظر نہیں آتا کہ یہ ون وے ہے؟ میں نے گاڑی روکی اور اس سے کہا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ یہ سڑک ون وے ہے۔ اس نے پھر سخت لہجے میں کہا یاد نہیں رہا تھا تو یہ بورڈ نظر نہیں آ رہا ہے؟ میں نے پھر معذرت کی، لیکن اس نے میرا چلان لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ بے شک چلان کاٹیں۔ اتنے میں کوئی شخص جو مجھے پہچانتا تھا وہاں مجھے دیکھ کر رکا، اور اس نے پولیس والے سے جا کر کہا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے ملک کے سپریم کورٹ کے جج ہیں، تم ان سے کیوں الجھ رہے ہو؟ اسے جب یہ پتہ چلا کہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ بڑی لجاجت کے ساتھ میرے پاس آیا اور معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا کہ تم نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے، اس لیے تم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ البتہ اتنا یاد رکھو کہ جب بھی ایسا واقعہ پیش آئے تو اپنا لہجہ سخت نہ کیا کرو۔ چالان کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن چالان اخلاق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے چالان لکھنے کے لیے کہا تو وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ سر میں یہ گستاخی کبھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ گستاخی نہیں ہے، یہ تمہارا فرض ہے کہ چالان کرو۔ آخرکار میں نے اسے چالان کرنے پر مجبور کر ہی لیا۔ کسی بڑے عہدے پر پہنچنے کے بعد اس قسم کے واقعات سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتے رہتے ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کی سوانح یادیں۔ یہ مضمون بہت کچھ سکھاتا ہے، عبرت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔